بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 سے پڑھیں گے، اور آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان اسباق کو شیئر کیا کرتے ہیں، تو اس سبق کو بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور نئے آنے والے ساتھی جنہوں نے پچھلے اسباق نہیں سنے، تو یوٹیوب چینل پر پچھلے تمام اسباق موجود ہیں، وہاں سے آپ انہیں سن سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، التوراۃ تورات کو، فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، یحکم فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس تورات کے ساتھ، النبیون نبی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، وہ واقعہ بیان ہوا تھا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اپنا بڑا بنایا تھا کہ ہم آپ سے فیصلہ کرائیں گے، فیصل مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کسی نے زنا کیا تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تورات کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ تو اس میں رجم کی سزا موجود تھی، تو انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اوپر۔ تو ابھی اس آیت میں بھی انہی کے متعلق ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا، اس میں جو احکامات ہیں وہ بھی ہم نے نازل کیے ہیں، اور اسی طرح اب اس قرآن کو بھی ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ اب اس تورات میں جو جو احکامات تھے اس کے مطابق نبی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ الذین وہ جو اسلموا اسلام لائے، للذین ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے، ہادو جو یہودی ہوئے، والربانیون اور رب والے جو ان کے علماء تھے وہ بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، والاحبار اور علماء، رب والے اللہ کے ولی اور علماء جو تھے اہل کتاب کے یہودیوں کے علماء، اس تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، بما اس بسبب اس کے کہ استحفظوا ان کو نگران بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا، کہ ان علماء کو، اللہ والوں کو تورات کا نگران بنایا گیا تھا، وکانوا اور تھے وہ علیہ اس تورات پر، شہداء گواہ، وہ اس تورات کے گواہ بھی تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اس کی نگرانی کرنے والے بھی تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، انہوں نے خود جو نگران تھے، جو علماء تھے، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، کیا کہ اپنی مرضی کے مسائل اس سے اخذ کیے، اور لوگوں کو جس قسم کا فتویٰ، جس قسم کا مسئلہ چاہیے ہوتا، ان کی مرضی کے مطابق وہ فتویٰ دیتے۔ اب پھر کیا ہوتا کہ ایک اگر کسی بڑے بندے کو، پیسے والے کو، کسی حکومتی عہدے پر فائز بندے کو اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ مل گیا، اس کی خواہش کے مطابق اس کو مسئلہ بتا دیا، تو وہ پھر کیا کرتے، پھر ان علماء کو جو ہے وہ راضی کرتے، وہ پیسے دیتے، وہ ان کی باتیں مانتے، دنیا کی جو ہے فراوانیاں ان کے لیے میسر کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ اس کے محافظ تھے، نگران تھے، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی۔ آج بھی اسی طرح ہم دیکھ لیں، کئی علماء امت محمدیہ میں بھی ایسے ہیں، قرآن کریم میں تحریف نہیں کر سکتے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، علماء کی ذمہ داری لگائی تھی، تو انہوں نے تبدیلی کر دی۔ اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لگایا ہے، لیکن اس میں مرضی کی تعویلیں نکالنا، مرضی کے مسائل اخذ کرنا اور لوگوں کو بتانا، اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں عورت مارچ تھا جس دن، اس دن ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا، لوگوں نے میڈیا پر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان نے پوسٹر اٹھایا تھا، پہلے تھا میرا جسم میری مرضی، اب بھی یہی سلوگن لکھا ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ دہر کے اندر، اب غلط تعویل، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح غلط تعویل، مرضی کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر کے اندر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہر انسان کو جو ہے وہ راستہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی وہ اللہ کا فرمانبردار بنے، اس کی مرضی وہ اللہ کا نافرمان بنے، فرمانبرداری کرے گا تو فائدہ اس کا، نافرمانی کرے گا تو نقصان اس کا۔ اب اس سے غلط تعویل کیا نکالی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کہا ہے کہ تم پر زبردستی ہم نے نہیں کی، زبردستی نہیں ہے، تمہاری مرضی، تم اسلام کی طرف آؤ، اپنی خوشی سے آؤ، اللہ کی فرمانبرداری کرو اپنی خوشی سے۔
اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ اگر اپنے جسم پر اپنی مرضی چلاؤ گے تو کتنا چلا سکتے ہو، جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ جس طرح ایک جانور کو باندھ دیا جاتا ہے نا رسی کے ساتھ، اب جتنا اس کی ڈھیلی رسی ہے وہاں تک وہ جا سکتا ہے، آگے نہیں۔ اسی طرح انسان کا بھی اختیار جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر رہ کر، اس دائرے میں رہ کر وہ جو مرضی کر لے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر اپنی مرضی کرے گا، رب کی نافرمانیاں کرے گا، تو پھر آگے جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی جو ہے وہ آگ ہے، شعلے مارتی۔ اور اگر اس جو اللہ نے دیا ہے اس میں اگر ہم اپنی مرضی نہ کریں بلکہ اپنے جسم پر اپنے مالک کی مرضی کو نافذ کر لیں، تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہماری مرضی کے مطابق زندگی دیں گے۔ تو یہ بات آ گئی، میں نے بتا دی ہے۔ تو وہ لوگ انہوں نے کتاب میں تعریف کی، آج کیا ہے؟ مرضی کے مطابق تعویلیں کر کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کا مفہوم وہی لینا چاہیے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا، اور وہ اس پر نگران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ آپ ڈریں لوگوں سے، کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق آپ نے فیصلہ نہ کیا تو آپ ان کا ڈر نہ رکھیں دل میں کہ یہ کل کو آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں یا آپ سے دور نہ بھاگ جائیں، آپ کے خلاف نہ ہو جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پیچھے بھی پڑھا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا۔ وَخْشَوْنِی، یہ اصل میں تھا وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور تمام انسانیت کے لیے، ہر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے یا لوگوں کا ڈر زیادہ ہے؟ یہ اس وقت دیکھا کریں جب تنہائی میں ہوں ہم، تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو کام ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے وہ رب کے سامنے کر لیتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ ہمارے دل میں اگر کوئی کام کرتے ہوئے یہ آئے کہ باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لیں، فلاں نہ دیکھ لے، تو ان کے ڈر کی وجہ سے اگر چھوڑ دیں گناہ تو پھر نیکی تو نہ ہوئی۔ گناہ چھوڑیں اس وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا ڈر ہمارے دلوں میں بھر دیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، کم قیمت کے بدلے اللہ فرماتے میری آیتوں کو نہ بیچو۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے پھر بیچ دیں۔ کوئی مولوی صاحب یا ان کے جو عالم تھے 1,00,000 روپیہ دے کر مثلا کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ کم ہے تو 1 کروڑ لے کر پھر دے دیں؟ نہیں، اس کتاب کے جو ہے عوض اس اللہ کی آیتوں کے بدلے میں جتنا بھی زیادہ دنیا کا مال دے دیا جائے وہ کم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کم قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ تمہیں پوری دنیا بھی مل جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کی کتاب کی آیت کو بدلا، تم نے تحریف کی، وہ مٹا کر اور لکھ دی یا تعویل کی، ان کو ان کی مرضی کا مسئلہ بتایا تو پوری دنیا لے لی ہے، تو بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا۔ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ دنیا میں جو مرضی کر لیں، مرنے کے بعد پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کی آیتوں کے بدلے جتنی بھی قیمت ہو وہ کم ہے، اسی لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ بیچو، کیونکہ ان آیتوں کی قیمت پوری دنیا مل کر بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو بندہ نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی مجھے ذہن میں آ رہی ہے تو میں بتا دوں، مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ کوئی لوگ یہاں سے یہ بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں جو کہ میں نے ابھی بتایا نا، وہ مفہوم لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہاں سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی یا پڑھانے کی فیس لینا وہ غلط ہے۔ جس طرح کہ امام صاحب مسجد میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں یا کسی کو جو ہے نا وہ قرآن سکھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ آیتوں کا بیچنا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ آیتوں کا بیچنا نہیں ہے۔ ایک قاری صاحب آپ کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں تو وہ ان جو آیتیں آپ کو سکھا رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ اس کی قیمت نہیں لیتے، وہ آپ سے وقت کی قیمت لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک مولانا صاحب جو مسجد میں امام صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، وہ اس نماز کے پیسے نہیں لیتے آپ سے، وہ وقت کے پیسے لیتے ہیں، وہ پابند ہیں آپ کے کہ انہوں نے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اذان دینی ہے، وقت پہ نماز پڑھانی ہے،
وہ اپنے اس وقت کے پیسے لیتے ہیں آپ سے، اور جو آپ کے بچوں کو قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ قرآن کے پیسے نہیں لیتے، وقت کے پیسے لیتے ہیں۔ اور یہ مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سب سے بہتر آپ نے فرمایا تمہاری کمائی وہ ہے جو تم اللہ کا قرآن لوگوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، اور اس کے بدلے تم لوگوں سے اپنا وقت کا پیسہ لو، یہ تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو پھر اس سے جو ہے نا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کئی علماء جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، تقاریر کرنے کے لیے، وہ پہلے کہتے ہیں اتنے پیسے جو ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دو پھر ہم آئیں گے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، مانگنے بھی نہیں چاہیے، زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک اگر وقت بندہ دے رہا ہے تو اس کو وقت کا وہ جو ہے وہ پیسہ اپنا لے سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو بیچتی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو غلط تعویلیں کرتے ہیں، غلط مسائل اخذ کر کے جو ہے نا لوگوں کو ان کی مرضی کا مسئلہ بتانا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر ہمیں جو ہے وہ پیسہ دیں۔ اب بتانے والے کو پتہ ہے کہ میں نے قرآن کا غلط مفہوم نکالا ہے، میں نے مسئلہ غلط بتایا ہے، اور بتا اس لیے رہا ہے کہ سننے والا اس میرے بتائے ہوئے مسئلے پر خوش ہو جائے گا، یا اس کو یہی جو ہے مقصد ہے، اس کا یہی فتویٰ لینا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی کا دیا صرف اس لیے کہ وہ پیسہ دے، تو یہ ہوگا کم قیمت کے بدلے بیچنا۔ ورنہ یہ اس کا جو ہے قرآن پڑھانے کا یا درس دینے کا یا امامت کرانے کا، اس طرح کا جو ہے وہ اس کے پیسے لینا، یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں جو اللہ نے احکامات نازل کر دیے تورات میں، قرآن میں، جو اب ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا ہم نے علیہم ان پر، فیہا ان کے بارے میں، فیہا اس کتاب میں، اس تورات میں ہم نے یہ بھی لکھا تھا، ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے جان ہے، کوئی بندہ اگر کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کسی نے اگر کسی کی آنکھ جو ہے وہ نکال دی ہے، آنکھ پھوڑ دی ہے، تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ والجروح، اور زخموں کے بدلے بھی قصاص قصاص ہے، کسی نے دوسرے کو زخم لگایا، وہ جتنا گہرا زخم ہے تو اس کا بھی قصاص ہوگا۔ فمن تصدق به، پس جو بندہ صدقہ کر دے، یعنی وہ قصاص نہ لے، معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، پس اب اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو بندہ اب مارنے والا ہے، آنکھ پھوڑنے والا یا بندہ مارنے والا، کان ناک جو چیزیں بیان ہوئی، اب اس کو جس کو سزا ہوئی ہے یا جس کا جو ہے نقصان ہوا ہے وہ معاف کر دینا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، تو اب کام کرنے والے کے لیے جو مجرم ہے، مجرم پر کفارہ ہے۔ وہ کفارہ جو ہے وہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک آنکھ کا جو ہے وہ 50 اونٹ ہیں، اور ناک کا جو ہے وہ 100 اونٹ ہیں، ایک پورے بندے کے 100 اونٹ ہیں، ایک ہاتھ کے جو ہے 50 اونٹ ہیں، ایک انگلی کے 10 اونٹ ہیں۔ وہ تفاصیل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو بندہ نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں۔ پیچھے کہا وہی لوگ کافر ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور یہاں پر فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب جس بندے کا جو ہے آنکھ خراب ہوئی، کان، یہ جو جتنے بتائے گئے ہیں، اب اس کے ساتھ تو ظلم ہے نا، زیادتی ہے۔ جو اللہ نے احکام اتارے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائیں جو ہمارے اس ملک میں شریعت کے قوانین نافذ کرنے والے ہوں۔ شریعت کے قانون، اللہ کا قانون، کتاب اللہ کا قانون اس ملک میں نافذ ہو، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے جس طرف حالات جا رہے ہیں دن بدن جو ہے وہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے کہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے
دینی اعتبار سے ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حصے کا چراغ ہم چلاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، اللہ ہماری مدد فرمائیں۔ آپ سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اس ملک میں قرآن کا قانون نافذ فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔